حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ کیا وہ کسی بغاوت یا شورش پر تلے ہوئے تھے یا پھر ان کا موقف کچھ اور تھا جس کا تعلق امت کی فکر اور اخلاقی قیادت سے تھا؟ ABD میڈیا ہاؤس پیش کر رہا ہے تاریخ کربلا کی مکمل سیریز، جس کی ہر روایت مستند اسلامی کتب سے ماخوذ ہے اور تمام حوالہ جات اور کتب کے نام آپ کو ڈسکرپشن میں ملیں گے۔ یہ صرف ایک تاریخی داستان نہیں بلکہ یہ تاریخ کے نازک اور وہ عظیم ترین لمحات ہیں جنہوں نے امت کی سمت طے کی، جس کا ہر چیپٹر حق کی سربلندی، امام حسین اور اہل بیت کی قربانیوں کی زندہ گواہی ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف جاننے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہی سے یہ موقف تھا کہ موروثی حکومت سے اجتناب کرتے ہوئے خلفائے راشدین کے دور کی وسیع البنیاد شورائیت کو اسی شکل میں واپس لانا چاہیے اور امت کی زمام اقتدار ایسے فرد کے ہاتھ میں ہونی چاہیے جس کا ایمان پختہ ہو اور جس کے اصول خلفائے راشدین کے اصولوں کے مطابق ہو، یعنی کہ افضل فرد کے حوالے ہونی چاہیے۔ اور اسی لیے انہوں نے یزید کی ولی عہدی کی بیعت سے بھی اجتناب کیا تھا۔ ان دونوں کا یزید کی بیعت کر لینا رخصت کے زمرے میں تو آ سکتا تھا، مگر عظیمت کی بات یہ تھی کہ اس نظام کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی جس کے سبب آگے چل کر متعدد مفاسد پھیلنے کا خدشہ تھا۔ اس لیے پہلا درجہ یہ تھا کہ یہ حضرات اپنے اختلاف رائے پر برقرار رہ کر اسلامی سیاست کے صحیح مفہوم کو اجاگر کرتے اور بیعت کر کے یزید کے حلقہ بگوشوں میں شامل نہ ہوتے، کیونکہ یہ موقف صرف انفرادی ضمیر کا مسئلہ نہیں تھا، یہ در حقیقت اسلام کی آئندہ نسلوں کو سیاسی شعور دینے کا ایک عظیم عمل تھا۔ اب ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا حضرت حسین شورش پر تلے ہوئے تھے؟ تو قرائن سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سوچ اور فکر ابتدا میں اتنی ہی تھی کہ وہ یزید سے بیعت نہ کریں اور اپنی دیانتدارانہ رائے کے خلاف کسی قول و فعل کے مرتکب نہ ہوں، اور ایسی کوئی صحیح روایت نہیں ملتی جس سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ یہ حضرات کوئی شورش برپا کرنے پر تلے ہوئے تھے، اور نہ ہی ان کا مقصد خلافت کی کرسی چھیننا تھا، ورنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہی اہل کوفہ کے خطوط ملنے لگے تھے جن میں انہیں کوفہ آ کر امت کی قیادت کی دعوت دی جا رہی تھی، مگر کسی مستند روایت سے یہ ثابت نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دعوت کو سراہا، بلکہ قرائن بتاتے ہیں کہ یزید کی تخت نشینی پر بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ جانے کا فیصلہ نہیں کیا تھا، اور شاید وہ عمر بھر مدینہ ہی میں رہنا پسند کرتے تھے اور ایک فتوے کی حیثیت سے اپنی رائے پر قائم رہنا کافی سمجھتے تھے، مگر جب انہیں جبری بیعت سے بچنے کے لیے گھر سے بے گھر ہونا پڑا تو اس وقت وہ کوفہ جانے کے امکان پر غور کیے بنا نہ رہ سکے۔ اچھا، اب جانتے ہیں کہ یہاں یزید کی پہلی سیاسی غلطی کیا تھی۔ یزید کے لیے مناسب یہ تھا کہ وہ ان حضرات کو اپنی بیعت پر مجبور کرنے کی کوشش نہ کرتا، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں بہت سے حضرات کو غیر جانبدار رہنے دیا اور ان کے احترام میں کوئی کمی نہیں کی۔ اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یزید کی ولی عہدی کی بیعت نہ کرنے والے اکابر کو ان کے ضمیر کے خلاف چلنے پر مجبور نہیں کیا۔ یہ یزید کی پہلی سیاسی غلطی تھی کہ اس نے ان بزرگوں پر فوری بیعت کے لیے دباؤ ڈالا اور اپنے والد گرامی کی وہ وصیت نظر انداز کر دی جس میں اسے شرفاء کے ساتھ سختی نہ برتنے اور اپنی رائے پر اصرار نہ کرنے کی تاکید کی گئی تھی، اور اسی وصیت کو فراموش کر کے یزید سے غلط فیصلہ سرزد ہوا جس نے مزید دشوار حالات کو جنم دیا، جن سے نمٹنے میں یزید نے مزید غلط فیصلے کیے اور یوں حالات قابو سے باہر ہوتے چلے گئے۔ مستند روایات کے مطابق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد یزید جب تخت نشین ہوا تو اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام رزیق کو مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کی طرف یہ حکم دے کر بھیجا کہ وہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً اپنے پاس بلوائے اور ان سے بیعت لے، اور یہی قاصد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر بھی لے کر جا رہا تھا۔ قاصد جب مدینہ پہنچا تو رات ہو چکی تھی۔ اس نے دربان سے اصرار کر کے گورنر ولید بن عتبہ سے فوری ملاقات کی اور یہ اہم پیغام دے دیا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اور بتائیں گے انشاءاللہ کہ اس پیغام سے آگے کیا ہو۔